السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 102۔ سورۃ نساء، آیات ہیں 148 سے لے کر 154 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی کسی بری بات کو بلند آواز سے بیان کرے، ہاں الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ کیا مفہوم اس کا؟ کہ کسی کی برائی کو ظاہر مت کرو بلکہ پردہ پوشی کرو۔ صرف اگر کوئی مظلوم ہے تو ظالم کے شر سے بچانے کے لیے کورٹ کچہری میں بیان کرنا پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں محدثین نے حدیث پیش کی ہے کہ من ستر مسلمن، اگر کوئی مسلم کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن۔ اور مختلف الفاظ سے حدیث پیش کی گئی ہے دنیا اور آخرت میں، اور ناصر الدین البانی نے اسے صحیح سلسلے احادیث الصحیحہ میں درج کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی برائی کو ظاہر نہ کریں، اگر دیکھیں کسی میں عیب تو پردہ پوشی کریں۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کسی بھلائی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ کرو یا کسی کی برائی کو درگزر کرو، اللہ تعالیٰ تو عفواً معاف کرنے والا، مبالغہ سے کا سگا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کسی کی برائی پر انتقام لینے کو، مگر وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو آپ بھی اسی رویہ کو اپنائیں۔ اب اگلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے کافرین کے تعلق سے۔ تو پہلی آیت میں ان کا ذکر ہے، دوسری آیت میں خبر ہے، تو ساتھ میں رہیے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ بلا شبہ بے شک جو کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور رسول جمع رسول کی، رسولوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ تفریق بھی کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ تو تفریق کیا کہتے ہیں کہ ہم تو کسی بات پر ایمان لاتے ہیں، بات پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راہ اختیار کرے۔ تو انہوں نے یہی کیا۔ اللہ کے کلام میں جو ان کے پاس تھا تورات، کسی پر ایمان لایا، کسی پر نہیں، اور رسولوں میں سے بعض کا انکار کیا، بعض پر ایمان لائے، بعض کو قتل کیا۔ تو وہ درمیانی راہ چاہتے تھے، من مانی، اللہ کے بارے میں بھی اور رسولوں کے بارے میں بھی۔ تو یہ ان کا ذکر ہوا، جسے ہم اکثر کہتے ہیں مبتدا۔ اب اس کی خبر دی جا رہی ہے، نتیجہ کیا؟ اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ یہی تو حقیقت میں کافر ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول میں تفریق، کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا، یہی تو کافر ہیں۔ تو ہم نے ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ چونکہ ہر نبی نے ایک دوسرے کی تصدیق کی اور ہر نبی کی ایک ہی دعوت تھی، تو ایک نبی کا انکار کرنا سارے نبیوں کا انکار کرنا ہوا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا انہوں نے، اس لیے کہ تورات میں تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں مومنین کا ذکر ہے جو رسولوں میں، نبیوں میں تفریق نہیں کرتے۔
والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو اللہ پر ایمان لاتے رسولوں پر سارے، اور لم آیا اور کسی کے درمیان انہوں نے تفریق نہیں کی۔ جی ذکر ہو رہا ہے کس کا؟ رسولوں کا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان قریب ان کا پورا پورا اجر انہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، لہٰذا یہ تو مسلمان ہے، کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تو اگر کوئی لغزش ہو جائے نادانستہ طور پر تو اللہ تعالیٰ کو آپ کیسے پاؤ گے؟ غفور الرحیم۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج شرپسند لوگ ہمارے نبی کے سلسلے میں کیسے کیسے کلمات کہتے ہیں، اگر مسلمان سارے نبیوں کا یکساں احترام کرتے ہیں، کبھی کچھ نہیں کہتے۔ تو اب انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں تو عمل کرنا نہیں ہے، یعنی کافروں کا، اور وہ کتاب چاہتے ہیں۔ کتاب ان کے پاس تھی اور یہ کتاب بھی آئی، مگر پھر بھی کتاب چاہتے ہیں۔ تو سنیے، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ پوچھتے ہیں اہل کتاب آپ سے کہ تم اتارو ان پر کوئی کتاب آسمان سے، مطلب لے آؤ، جبکہ ان کے پاس کتاب ہے اور یہ کتاب کلام پاک موجود ہے، اتر رہا ہے، پھر بھی یہ تقاضا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً یہ بات پیش کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بڑھ کر انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اب وہ کیا مطالبہ؟ کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ دکھاؤ، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تورات لینے، تو تختیاں لینے، تو انہوں نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، تو ہمیں دکھاؤ۔ تو اس گناہ کی پاداش میں کڑاکی کی بجلی نے آدم پہنچائیں۔ پھر مزید ایک، وہ تو قصہ دوسرے کی تفصیل سے آیا ہے، یہاں مختصر ہے۔ پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، بعد اس کی کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھیں۔ ہم نے اس سے بھی انہیں معاف کر دیا، درگزر کیا۔ یہ سب احسانات بتلائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ کتاب مانگ رہے ہیں نا کہ تم کوئی کتاب اتارو، اور ہم نے موسیٰ کو تو واضح دلیل دی تھی، اب کون سی یہ کتاب مانگ رہے ہیں، یہ مراد ہے۔ تو مزید سنیے، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور ہم نے طور کو میثاق، عہد و پیمان کے لیے بلند کیا تھا ان پر، اور ہم نے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ دروازے سے سرزداریج ہو کر۔ تفصیل سے قصہ گزر چکا ہے بقرہ میں بھی۔ اور ہم نے ان سے یوں بھی کہا تھا کہ ہفتے کے بارے میں تجاوز نہ کرنا، اس کا بھی قصہ گزر چکا ہے۔ اور بہرحال ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ تو یہ جو عہد کا ذکر ہوا ہے، پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ طور کو اٹھا کر عہد لیا، اور ہفتے کے دن بھی انہیں منع کیا تھا کہ تجاوز مت کرو، مچھلیاں مت پکڑو، عبادت کے لیے خاص رکھو، پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ تو اب یہ کون سی کتاب مانگ رہے ہیں، یہ مقصد ہے۔ تو آدھے صفحے پر جو بیان کیا جا رہا ہے، اور ابھی دوسرے صفحے پر بھی اسی تعلق سے آئے گا۔ بہرحال اتنا ذہن میں رکھیے ان آیات کا مفہوم، کہ وہ مانگ رہے ہیں کتاب، جبکہ کتاب ان کے پاس ہے، اور یہ کتاب کلام پاک نازل ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ تم ہم پر کتاب لے آؤ۔
تو اس کے پہلے بھی تو انعامات تم پر ہوئے، احسانات ہوئے، تو تم نے کیا کیا؟ عہد و پیمان لیا اور سخت عہد و پیمان لیا، پھر بھی تم نافرمانی کرتے رہے۔ تو انشاءاللہ اسی صفحے کے عنوان سے آئندہ انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے، آئندہ کا صفحہ آئندہ کل۔ والسلام علیکم۔